چھوٹو، آج وہ میں نہیں بتاؤں گا، آج آپ دونوں بتاؤ گے۔ میں ان کے بارے میں آپ کو ہنٹ دوں گا۔ وہ پیغمبروں کے بعد انسانوں میں افضل ترین شخصیت ہے۔ ہاں حافظ صاحب، ایسا خوش قسمت کون ہے جسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیل کہا تھا؟ حافظ صاحب، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر رہے ہوں او چھوٹو، میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل کی بات کر رہا ہوں۔ آپ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پہنچ گئے اور اسے قرآن نے حق اور سچ کا پیکر قرار دیا تھا۔ ہاں حافظ صاحب، ایسا بھی آپ کون ہیں جنہوں نے زمانے جاہلیت میں جوا سمیت شراب ان تمام منکرات سے نفرت کی تھی۔ واہ حافظ صاحب، اور ان کے بارے میں خلیفہ عادل فرماتے ہیں کہ میں ان کے مرتبے میں کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت کی تھی۔ حافظ صاحب، اب ایسا بھی کون ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امامت کی تھی؟ ہاں حذیفہ بھائی، ان نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 17 بار امامت کی تھی۔ ہاں ایک اور ہنٹ دیتا ہوں، جسے قیامت کے دن تمام جنت کے دروازے دعوت دیں گے کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ واہ حافظ صاحب، یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ اور ان کے اسلام میں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر احسانات ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا پڑا کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ حافظ صاحب، اب تو مزہ آئے گا۔ یہ صرف 10 مبشرہ میں سے نہیں، یعنی وہ 10 صحابی جنہیں دنیا میں ہی جنت کی ٹکٹ ملی تھی، یہ صرف ان میں سے نہیں۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حوض کوثر میں میرے ساتھ ایسے رفیق ہوئیں گے جیسے میرے ساتھ ہجرت میں شریک تھے۔ حافظ صاحب، مجھے بچا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں؟ جی دونوں بتاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شاباش۔ وحی نازل ہونے کے بعد ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق بات پہ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ انہی صفات کے ساتھ ابن دغانہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا اور کہا کہ آپ مکہ والوں کی تکلیف کی وجہ سے ہجرت نہ کریں، میں آپ کو امان دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہلیت کے زمانے میں نام عبد الکعبہ یا پھر عبدی رب الکعبہ تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ یا پھر عتیق رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو قحافہ کے گھر عام الفیل کے 2.5 سال بعد یا پھر 3 سال بعد 573 عیسوی کو مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ حافظ صاحب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ چھوٹو، دل کر رہا ہے ایک لگا دوں، لوگوں کی ماؤں اور بہنوں کا نام نہیں پوچھتے، لیکن یہ بہت مشہور شخصیت ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا، ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ صدیق لقب پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ معراج کی رات جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے واپس تشریف لائے اور صبح لوگوں کو یہ کہا تو کچھ کمزور ایمان والے دوبارہ مرتد ہو گئے اور کچھ مشرکین دوڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے اور کہا کہ
آپ کا دوست یہ کہتا ہے کہ میں بیت المقدس گیا تھا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا یہ واقعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ اس نے کہا ہاں کہا ہے یہ. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ سچ بول رہے ہیں اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں. یعنی بغیر دلیل کے تصدیق کرنے پر آپ کا لقب صدیق پڑ گیا. عتیق لقب پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ترمذی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے. عتیق کا معنی ہے کہ جہنم سے آزاد شدہ. بوقت اسلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 37 یا 38 سال عمر تھی. مہاجرین میں سے واحد شخصیت تھے جن کے والدین نے اسلام قبول کیا تھا. ان کی 4 نسلوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا بلکہ ان پر ایمان بھی لائے تھے. آج کی کلاس جلدی سمیٹ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے چھوٹو کے گلے میں خراش ہے. آپ اگر چھوٹو کے لیے ایک دعا بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں دعا یا کلمات بھیج سکتے ہیں. یہ چھوٹی سی کلاس یہاں پہ ختم ہوتی ہے. ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا تذکرہ